ملک کے چیف جسٹس این وی رمنا ہندوستان کی موجودہ صورتحال کے بارے میں مسلسل اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب ایک بار پھر انہوں نے سیاست میں دشمنی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سی جی آئی نے کہا کہ سیاسی مخالفت کو دشمنی میں بدلنا صحت مند جمہوریت کی علامت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو باہمی احترام کبھی تھا وہ اب کم ہو رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مشاورت کے بغیر قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ سی جی آئی جسٹس رمنا پارلیمانی جمہوریت کے 75 سال نام کے ایک پروگرام سے خطاب کر رہے تھے۔ سی جی آئی رمنا اس سے پہلے بھی ملک کے موجودہ حالات پر اظہار خیال کرتے آئے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن مشرق وسطیٰ کے دورے کے بعد اپنے وطن امریکہ واپس ہو گئے۔ گزشتہ 4 روز سے بائیڈن مشرق وسطیٰ کے دورے پر تھے۔ انہوں نے اپنے دورے کے دوران اسرائیل، مغربی کنارہ اور سعودی عرب کا دورہ کیا تھا۔ امریکی صدر نے سعودی عرب میں علاقائی سربراہان کے اجلاس میں شرکت کی۔ بائیڈن نے ایران اور چین سے مشرق وسطیٰ کی سیکیورٹی و دیگر کئی امور پر روشنی ڈالی۔ اس کے علاوہ انہوں نے امریکہ اور عرب ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر بھی زور دیا۔ یوکرین کے خلاف روس کے حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ روس کے تازہ فضائی حملوں میں خارکیف میں 3 افراد کی موت ہو گئی جبکہ کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ یوکرینی عوام کا کہنا ہے کہ روسی فوج کے حملوں کا دفاع کرنے کے لیے یہاں پر کوئی فوج یا کسی قسم کے حفاظتی انتظامات نہیں ہیں۔ وہیں یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی روس کے دہشت گرد ملک قرار دینے کی اب اقوام متحدہ سے مسلسل اپیل کر رہے ہیں۔ یوکرین کی وزارت داخلہ کے مطابق رواں سال کے 24 فروری سے جاری جنگ کے دوران روس نے 17,000 سے زائد فضائی حملے کیے، ہزاروں فوجی ہلاک ہو گئے اور لاکھوں لوگوں کو نقل مکانی کرنا پڑا۔ Вночі ракетами прилетіли 2 ракети. Одна, яка вдарила біля 2-поверхового будинку, там зруйнований, для житла непридатний, а друга ракета попала прямо в будівлю. 2-поверховий багатоквартирний будинок, загинуло 3 людини. Нема тут військових, тут зовсім нема ніякої інфраструктури, техніки. Це звичайний житловий мікрорайон, називається Лікарняний. Після обстрілу, коли зникло світло, до нас поступило дві людини легкої ступені тяжесті і 1 чоловік. خبرنامے میں فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔